سال 2025 جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آج 29 دسمبر ہے. 2 دن بعد جو ہے وہ obviously نیا سال شروع ہو جائے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کیا سالوں کا تبدیل ہونا جو ہے اس سے کوئی فرق بھی پڑتا ہے. بس دوسری اقوام کے اندر obviously ہم پروگریس کرتے ہیں, چیزیں اوپر جاتی ہیں, امپروو ہوتی ہیں. ہر لمحہ, ہر گھنٹہ, ہر دن, ہر سال, ہر مہینے, ہر ہفتے اقوام کچھ نہ کچھ سیکھتی ہیں, اپنی پرانی نالائکیوں سے سیکھتی ہیں, زوال کی داستانوں سے سیکھتی ہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں. پاکستان میں ہم سیکھ بھی پاتے ہیں یا صرف ہمارے لیے ایک جس طرح وہ ایک کیلنڈر کا سال چینج ہو جاتا ہے, ایک ورقہ پلٹا جاتا ہے, بس سال اس طرح ہی ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم سچویشن ہے, کیونکہ میں جب آج سے 10-15 سال پہلے بھی پاکستان میں سال نیا چڑھوا رہا تھا, چاند چڑھوا رہا تھا یا سورج نکلوا رہا تھا نئے سال کا, کم و بیش وہی مسائل اس وقت بھی تھے, کم و بیش وہی سٹرکچرل مسئلے آج بھی ہیں. کوئی فرق نہیں آیا. اور افسوس کی بات یہ ہے, مجھے کہنا پڑ رہا ہے کوئی لائی رکھے بغیر, کہ آگے کوئی چینج ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا. تو اس میں زیادہ تر ذمہ داری ہم اس لیے پولیٹیشنز کی فکس کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے ججز جو ہیں وہ تو ہمارے مینڈیٹ سے نہیں آتے, وہ ہمارے ووٹ سے بھی نہیں آتے. اگر کہیں پہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے اس کو ٹھیک کرنا ہے. کہیں کوئی معاملہ جو ہے وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے اس کو بھی انہوں نے کرنا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا لیڈرشپ اس لیول کی ہم ہر سال پروڈیوس کر پائیں کہ جو اتنی بڑی لیڈرشپ ہو, اس کے پیچھے عوام کا اتنا تحکم ہو. یعنی یہ لفظ آپ غور کریں, عوام کا تحکم, عوام کا پریشر, عوام کا روب, کہ وہ پاکستان کے تمام اداروں کے اوپر جا کے اپنی پارلیمنٹ کو بھی سوورن کروا دے, وہ عوامی مینڈیٹ کو بھی سوورن کروا دے, وہ سیاسی لیڈرشپ کی بھی عزت کروا دے. یہ میں نے آج تک اپنی تاریخ, اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا جب سے ہوش سنبھالا ہے. سیاستدان جو ہے انہوں نے, ان میں سے کوئی ایسی شخصیت میرے سامنے نہیں آئی جس نے جو ہے وہ اصول قائم کر دیے اعلیٰ پائے کہ دشمن بھی اشش کر اٹھے, تھرڈ پارٹی بھی اشش کر اٹھے, اور تاریخ دان بھی جو ہے وہ اشش کر اٹھے کہ یار کیا بندہ آیا تھا, کیا اس کے اصول تھے, سولی پہ چڑھ گیا لیکن اسے اصول کو مجھے ایسا آج تک کوئی بندہ نظر نہیں آیا. ہم 2025 میں پھر بھی بات کریں گے کہ ہمارے بڑے بڑے مسائل کیا رہے, کون سا سیاسی لیڈر جو ہے اس کے گرد پوری پاکستان کی سیاست گھومتی رہی, کیونکہ آبویسلی لیڈرشپ ہی ہوتی ہے جو بحرانوں سے نکالتی ہے. کہ ایسا کوئی سیاسی قیادت موجود بھی ہے ہمارے پاس جو پاکستان کے ہماگیر مسائل, جن میں دستور کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, رول آف لا کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, یہ مہنگائی وغیرہ تو اس کی آگے کی ایکسٹینشنز ہیں, بڑے سٹرکچر مسئلے یہ, اور بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں, لیجیٹیمیسی کے ایشوز ہو سکتے ہیں. یہ بیسک فنڈامنٹل ایشوز ہیں. ہر الیکشن کے اوپر الزام لگا رہ گیا, مطلب رائٹ سٹارٹنگ فرام 1977 یہ الزام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور ایکسکیوز یہی ہے کہ جی کیونکہ پچھلا الیکشن ریگڈ ہوا تھا تو آج, مطلب یہ پڑھی لکھی اقوام کا ہمارا یہ آرگومنٹ ہے, پڑھی لکھے اقوام کے اندر رہتے ہوئے جہاں ہمارے پڑوسی ملک کے اندر نگران حکومت کے بغیر الیکشن ہو جاتے اور کوئی یہ نہیں کہہ پاتا کہ جناب یہ الیکشن جو ہے غلط ہوئے. یہ تمام چیزیں ہیں ہمارے سامنے. اس سلسلہ میں ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو آیا جو میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. جو انٹرویو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا, جو ہمارے بڑے ہی پرومیننٹ شاہکار قسم کے جو جرنلسٹ ہیں ارشاد بھٹی صاحب نے لیا. انجینئر محمد علی مرزا جو ہے ان کی کوٹری اور عمران خان کی کوٹری وہ پڑوسی تھے ایک دوسرے کے کچھ دن تک, اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بڑی ہی تہلکہ خیز انکشافات کیے کہ عمران خان کو کن حالات میں رکھا جا رہا ہے اس کوٹری میں. کیونکہ جو انٹرویو تھا ارشاد بھٹی صاحب کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ, اس میں انہوں نے بتایا انجینئر صاحب نے کہ ان کی اور عمران خان کی کوٹری کے درمیان ایک باریک سی دیوار تھی, اور عمران خان صاحب کی آوازیں بھی ان کو آ رہی ہوتی تھی. وہ آوازیں اور وہ گفتگو کیا تھی ہم آپ کو وہ بھی سنوائیں گے, کیا گفتگو کی انجینئر صاحب نے بھٹی صاحب کے ساتھ. اور بھٹی صاحب خود بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بذات خود. اور بھٹی صاحب کے چہرے پہ جس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے ایک ایسی عقیدت آ گئی, یعنی کہ ویسے بھٹی صاحب جو ہے بڑے ظالم قسم کے لیتھل جرنلسٹ ہیں اور وہ کسی کو بخشتے نہیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ اپنے گھر کے بھی کسی فرد کو بخشیں گے اگر وہ بات آ جائے سوال اٹھانے کی, کسی کو نہیں بخشیں گے. لیکن جہاں وہ آئی وہ عمران خان کے ساتھ, آپ نے انجینئر علی محمد صاحب کے ساتھ جب انہوں نے بات کی, آپ عمران خان صاحب وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ کیسے تھے, وہ ٹھیک حال, مطلب بھٹی صاحب کے چہرے پہ ایک ایسے کہ ماں نہیں ہوتی, ماں اپنے پتر دے متعلق پوچھ رہی ہوتی ہے تو کہہ جیسی وہ کس حال سی, انہوں کوئی سردی تری لگ گئی, انہوں چھینک تے نہیں آ گئی. بھٹی صاحب ممتا ایسی نکل کے, میں یار کمال. بھٹی صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو. میاں جاوید لطیف صاحب اس لیول تک نہیں جا سکے نواز شریف صاحب سے کہ جو بھٹی صاحب نے عقیدت دکھا دی ہے
اس پہ ضرور بات کریں گے. ہمارے بھائی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب موجود ہیں جن سے بات کا آغاز اس لیے کیا جائے گا کہ اصل مقدمہ ان کے پاس ہے. 2025 میں اگر پی ٹی آئی ایز اے پارٹی نظر نہیں آئی, نون لیگ ایز اے پارٹی تو پتہ نہیں ہے کہاں پر, وہ تو ایز اے گورنمنٹ بھی نظر نہیں آئی, پیپلز پارٹی ویسی بیچاری سندھ میں رہ گئی, بلاول صاحب آتے رہتے ہیں چلے جاتے ہیں, وہ کے پی کے بھی وزیر اعلیٰ آئے تھے پنجاب میں اور وہ بس رنگ بازی کر کے ادھر ادھر سے سارے لوگ نکل گئے. کوئی 10,000 کا مجمع کہیں کھڑا نہیں ہوا ان کے استقبال کے لیے. عوام مطلب کمپلیٹلی ریجیکٹڈ دا وزٹ, آلدو جو پنجاب گورنمنٹ نے کیا وہ ان کے ظرف کے حساب سے, پنجاب گورنمنٹ کے حساب سے ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. وہ کچھ اچھا کرتے تو مجھے بڑی تعجب ہوتا کہ یار انہوں نے اچھا بھی کر دیا. تو جو یہ جو تحفظ آئین والے ان کی تو پھر بھی کچھ 2025 میں سنی گئی, اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایشو. مصطفیٰ صاحب, پہلا مقدمہ حکومت کے, وزیر تو ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن حکومت کے ان کی پارٹی کے جو ہے بڑے آرڈیننٹ ورکر ہمارے ساتھ موجود, میاں جاوید لطیف صاحب, اور پاکستان قوم آپ کو سن رہی ہے. 2025 میں 2 بنیادی سوالات, اس سے پہلے کہ میں باقی کسی چیزوں میں آؤں, کہ ایک تو سیاست ہماری کس سیاسی لیڈر کے گرد گھومتی رہی. ایک تو ہمیں پتہ ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہے ان کو پوری دنیا کے میڈیا نے اور پوری دنیا میں ان کی اسٹریٹجکلی پذیرائی ہوئی. میں بات کر رہا ہوں سیاستدانوں کی اس وقت پیورلی, ان کی بات نہیں کر رہا. اور پاکستان کے بڑے ایشوز کہتے ہیں, آپ کا مقدمہ کیا ہے پاکستان کے 2025 میں بڑے ایشوز کیا ہیں سر؟ جی شکریہ کامران بھائی. کسی بھی نظام کی افادیت کا تعین آپ اس چیز سے کریں گے کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں وہ کیا بہتری وہ نظام لے کر آیا. ہمارے ہاں 8 فروری کے الیکشن سے کے بعد اور اس سے پہلے بھی جو حکومت آئی, اور پچھلا 2025 کا جو سال ہے, میرے خیال سے اس میں سب سے پہلے عام آدمی کے نقطہ نظر کو سامنے رکھنا چاہیے. کیا اس کی زندگی میں جو بھی نظام موجود ہے, جس طرح بھی بٹھایا گیا, کیا اس کی زندگی میں وہ نظام کوئی بہتری لے کر آ سکا؟ کیا اس کی زندگی میں خوشحالی آ سکی؟ کیا اس کو صحت اور تعلیم جو اس کا بنیادی حق ہے, کیا اس کے ایونیوز اس کے لیے بہتر کیے جا سکے؟ کیا انصاف جو ہر انسان کا حق ہے, کیا انصاف کے ہمارے ادارے اس معیار پہ پورا اتر سکے؟ تو اگر ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پچھلا سال باقی سالوں کی مقابلے میں بھی تکلیف دہ رہا اس نظر سے کہ ہمارے ہاں اس وقت تقریباً آدھا پاکستان, تقریباً 47% کے قریب پاکستان سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے. اس فگر میں اضافہ ہوا, پچھلے سال اس میں کمی واقع نہیں ہوئی. اور آدھے پاکستان کا 47% پاکستان کا سطح غربت سے نیچے جانے کا مطلب ہے کہ اس وقت آدھا ملک 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا. اس 2 وقت کی روٹی کے لیے اس کو تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے. اس کو نہیں پتا کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کہیں سے اس کا بندوبست کر پائے گا, نہیں کر پائے گا, اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دے پائے گا, نہیں دے پائے گا, اپنے کچن کا خرچہ چلا پائے گا, نہیں چلا پائے گا. تو 2025 میرے خیال سے اس حوالے سے تکلیف دہ رہا میجورٹی ہمارے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے لیے. ٹھیک ہے, جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو پولیٹیکل بحران اسی طرح اپنی جگہ پر موجود رہا, اور سب سے بڑی سیاسی شخصیت جو اس سارے کانورسیشن میں سب سے ریلیونٹ رہی وہ عمران خان صاحب کی انکارسریشن ہے, ان کی قید ہے. کہ ہمیں فرینکلی ہم نہیں توقع کرتے تھے, میں اپنی بات بھی اس میں کرتا ہوں, کہ اتنی دلیری سے عمران خان صاحب جیل کاٹ سکیں گے, لیکن انہوں نے ہم سب کو غلط ثابت کیا, اور وہ 2 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں موجود ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں. اور شاید ہی کوئی ایسا ٹاک شو ہو اس پچھلے پورے 2025 میں جس کے اندر عمران خان صاحب کی سیاست, ان کی جماعت کی سیاست زیر بحث نہ رہی ہو. لیکن ہم جو پچھلا سال گزر گیا سو گزر گیا. مصطفیٰ بھائی ایک منٹ مجھے بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی سی ایم جو اتنے زبردست کام کر رہی ہیں بقول پی ایم ایل این کے, مریم نواز صاحبہ, بلاول بھٹو جو پوری دنیا میں دورے کرتے پھر رہے ہیں اور پوری دنیا میں مفاہمت کا درس دیتے پھر رہے ہیں, اور ان کے پریزیڈنسی بھی ان کے پہلو میں ہے, سندھ گورنمنٹ ان کے پہلو میں ہے, بڑی ڈائنامک پرسنالٹی ہیں. تیسری طرف شہباز شریف صاحب جو ورلڈ لیڈرز کے ساتھ مل رہے ہیں, یہ تینوں جو ہیں آپ کے نزدیک ان کے ساتھ منسوب کیوں نہیں رہا 2025 کا سال بقول آپ کے؟ اس سوال کا جواب اگر آپ اپنا کیمرہ اور مائک لے کر باہر نکل جائیں اور سڑکوں اور گلیوں اور بازاروں اور تاکوں ڈیروں پر لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو میرے سے بہتر بتا دیں گے کہ ان کے نزدیک ان کی جو امیجنیشن ہے, ان کی جو سوچ ہے, اس پہ کس شخصیت کا غلبہ رہا.
جن صاحبان کا آپ نے نام لیا سارے میرے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن یہ سارے پاور پالیٹکس کے کھلاڑی ہیں۔ پاور پالیٹکس میں جو شخص بھی الجھا رہا، اور آج کے دور میں جو میں پاکستان کی عوام کا موڈ جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ پاور پالیٹکس کے کھلاڑیوں کو کوئی خاص پذیرائی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ لوگ اپنے مسائل کے حوالے سے بھی، اور جو ان کی 8 فروری کے الیکشنز میں جس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اس کے باقاعدہ اب تو بہت ثبوت بھی موجود ہیں کہ عام عوام کی جس طرح تضحیک کی گئی، ان کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو اٹھا کر ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا گیا، تو عوام اس کے اوپر تضحیک فیل بھی کر رہے ہیں، اور عوام یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس نظام میں جو ایک شخص اگر کھڑا اس نظام کو چیلنج کر رہا ہے تو وہ عمران خان ہی ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس 1977 سے لے کر 1988 تک، جب تک شہید بی بی اپوزیشن میں تھیں، ایک ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جدوجہد کر تو رہی وہ تھی، پاپولر تھی۔ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، تو بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان کے لوگوں کی امیجنیشن کے لیکن اوپر میں انہوں ایک نے بات یہ پہ آپ سے کیا۔ بعد میں آؤں گا، عوام جو دیکھ رہی ہے کہ ان کے ووٹ کی اب بقول آپ کے تصدیق ہو رہی ہے، ان کو یہ ہو رہی ہے، لیکن عوام اس کے لیے باہر نہیں نکلی۔ ایون پرامن پروٹیسٹ کے لیے بھی سہیل افریدی صاحب آئے ہوئے تھے، کوئی بندہ نہ بندے کی ذات جو ان کو لینے آیا ہو یا کرنے آیا۔ اس میں سر بعد میں آؤں گا، کیونکہ پاور پالیٹکس جو ہے یہ باقی کے لوگ کر رہے ہیں، لیکن جو انقلابی ہر جگہ پاور سے مراد عوام ہے۔ اب پاکستان کے سسٹم میں صرف الیکشن از ناٹ انف کہ اگر عوام نے ووٹ ڈال دیا تو آپ کی پاور آ جائے گی آٹومیٹکلی۔ ہم جانتے ہیں 1977 سے ہوتا ہوا آ رہا ہے ڈرامے بازی جو ہے، اس کے لیے عوام کو باہر نکلنا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے، پرامن پروٹیسٹ کے لیے۔ ہم نے ساری دنیا میں دیکھا اس طرح چینجز ہوتی ہیں۔ وہ اس حد تک عوام نہ عمران خان کی تضحیک سمجھ رہی ہے، نہ سسٹم کی اور قانون کی تضحیک سمجھ رہی ہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی 2025 کا ایک لینڈ مارک چیز ہے جو ہم نے دیکھی۔ عمران خان نے کتنی کالز دی اپنی تمام تر پاپولیرٹی کے باوجود، 99 میں نواز شریف صاحب نے کالز دی اپنی تمام تر پاپولیرٹی کے باوجود، کوئی نہیں آیا، قدم بڑھاؤ لیڈر، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس میں بعد میں آؤں گا، لیکن میاں جعفر لطیف صاحب، وڈ یو ایگری کہ سال 2025 مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے نام رہا، ان کی قید کے نام رہا، ان کی دلیری کے نام رہا، ان کی پالیٹکس میں ریلیونس کے نام رہا، جبکہ مریم صاحبہ، شہباز صاحب، باقی لوگ، میاں بلاول صاحب، نواز شریف صاحب، وہ امپیکٹ نہیں کریٹ کر پائے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ تھوڑا ٹائم جی آپ کو ٹائم ہے سر دیں گے، جی اور بات صرف اتنی ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو بات کر رہے ہیں، میں اس کی بات سے پورا اتفاق اس لیے بھی کرتا ہوں۔ ہم نے اکٹھے آئین، قانون، سویلین بالادستی کے لیے جو جد و جہد کی، آج بھی وہ وہیں کھڑے ہیں، ہمارا بھی موقف وہی ہے، مگر پوزیشن چینج ہے۔ ان کی پوزیشن بھی آج وہی ہے، اپوزیشن والی۔ اب آ جائیں، جو بات یہ کر رہے ہیں کہ عام بندے کو کیا فائدہ ملا، عام بندے سے انصاف دینے والے ادارے نے کیا کیا، یا امن ہوا، روزگار ملا یا نہیں ملا، یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے، جو فرق ہے جی وہ یہ ہے کہ جب ہم جد و جہد کر رہے تھے یا آج کر رہے ہیں، اس وقت ہمارا موقف کیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی تو وہی بات کر رہے ہیں جو آپ لوگ کرتے تھے۔ فرق یہ ہے، اس وقت جس ادارے کے بااختیار لوگوں یا طاقتور لوگوں کے متعلق بات ہم لوگ کرتے تھے، ان کی وجہ سے پاکستان کو تنہائی، سفارتی تنہائی، دنیا میں تنہائی، اور جو چیزیں آج یہ ذکر کر رہے ہیں ان کا نقصان پاکستان کو ہو رہا تھا، مورد الزام ہم انہی کو ٹھہراتے تھے۔ آج فرق کیا آیا ہے؟ جو 4-5 دن کی جنگ ہوئی ہے آپ کی انڈیا سے، اس جنگ کو جیتنے کی وجہ سے وہ ادارہ اور اس ادارے میں بااختیار لوگ، اور خاص طور پہ جو آرمی چیف ہیں، ان کی وجہ سے جو پاکستان کو دنیا کے جو بلاک بنے ہوئے ہیں، ان میں جو جس نگاہ سے یا جس خواہش سے، جس ضرورت سے دیکھا جاتا ہے یا عزت دی جا رہی ہے، وہ ایک حقیقت ہے جس کو فراموش آپ یا میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ صحیح بات ہے۔ اب اس کا فائدہ ریاست کو پہنچنا چاہیے، نہ کہ ہم وہ رکھنے ڈالیں جس سے ریاست کو نقصان پہنچے، یا جو وہ اپرچونٹی جس سے ہمیں فائدہ ملنا ہے اس کا نقصان الٹا مل جائے۔ اور رکھنے کون ڈال رہے ہیں؟ جو پاکستان مخالف قوتیں وہ آج بھی ڈال رہی ہیں کہ ان کو وہ فائدہ نہ مل سکے جو اس اپرچونٹی سے اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی
آج پاکستان کے اندر سے بھی کوئی رکھنا ڈالتا ہے، جس طرح کہ آپ نے ذکر کون ڈالا رکھنا؟ میں عرض کرتا ہوں، جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ کے پی کے چیف منسٹر آئے لاہور میں، کیا ہوا، یا اس سے پہلے جو چیف منسٹرز تھے کے پی کے کس طرح چڑھائی اسلام آباد پہ کرتے تھے، یا 26 نومبر یا باقی ذکر ہم جو بھی کرتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی سیاستدان ہو، وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں یا کوئی جماعت ہو، جماعتیں بھی سیاست کرتی اس لیے ہیں کہ ریاست کو فائدہ ملے، عوام کو کوئی ریلیف ملے. اور اگر ریاست کو ان کے کسی سیاسی دو پہ سے نقصان پہنچ رہا ہو تو وہ سیاست نہیں ہوتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی سیاست سے ریاست کو نقصان پہنچا اس لیے ہم کریڈٹ نہیں دے سکتے؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کو کچھ اختلاف ہوگا، آپ کو کسی کا چہرہ پسند نہیں ہوگا، آپ کو کسی کا طریقہ کار پسند نہیں ہوگا، شاید مجھے بھی نہ ہو. یا ریاست کو کہہ رہے ہیں یا مجھے کہہ رہے ہیں؟ جی کس کو کہہ رہے ہیں کہ چہرہ پسند نہیں ہوگا؟ یہ وہ میں سیاسی جماعت کو کہہ رہے ہیں. میں کنفیوز ہو گیا. میں ان سیاسی جماعتوں کو کہہ رہا ہوں جو آج یا اس لیڈرشپ کو کہہ رہا ہوں جو آج، یا میں حکومتی نمائندوں میں سے بھی ان کو کہہ رہا ہوں جو آج وہ بات کرتے ہیں کہ یہ غدار ہیں، وہ غدار ہیں. میں غداری آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے عمران خان غدار ہے. ایک سیکنڈ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں صرف یہ کیس پیش کر رہا ہوں عوام کا اور ریاست کا کہ بھائی میرے، اگر آپ خاموش رہیں، آپ کسی کی حمایت بھی نہیں کر سکتے، آپ کی خاموشی سے ریاست کو کوئی فائدہ مل جائے تو پھر اس میں فرق نہیں ہے، یا آپ کو یہ تکلیف نہیں ہے کہ آپ بھی تو ریاست کے فائدے کے لیے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں. خاموش ہو جائے کچھ عرصے کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رکھنے وہ ڈال رہے ہیں اس موقع پہ، عمران خان کی بات کر رہا ہوں اور عمران کی جماعت کے ان چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا میرا سوال یہ نہیں تھا، میں اور کھل کے بات کرتا ہوں، ان کو دفاع کریں آپ، وہ ان کی پارٹی سے سوال پوچھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ جی سی ایم پنجاب ہونے کے باوجود، ان ادر ورڈ یہی کہا ہے مصطفیٰ صاحب نے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، پرائم منسٹر کی پوری گلوبل پذیرائی ہونے کے باوجود، نواز شریف صاحب کا اتنا وہ سارا ہونے کے باوجود، بلاول بھٹو کی ساری ہونے کے باوجود، عمران خان جو ہے وہ 2025 کا سال ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اس کی دو وجہ ہیں. نہیں دو ہیں. اس کی دو وجہ یہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بڑی معذرت سے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، یا آپ نہ اظہار کریں میں کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس ادارے کے پہلے جو سربراہان رہے ہیں، جو پالیسی ساز رہے ہیں، ان کی پالیسیوں سے اور ہماری جو محرومیاں ہیں ان کو اجاگر جو بھی کرتا تھا وہ ناٹ ڈیفیکلٹ بول رہے ہو کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. آ جائے گا. کہنا کی چاہ رہے ہو؟ نہیں، میں اتھی رہنا ہے، میں باہر نہیں نکلنا. نہیں تسی یہ سونا کہ یہ جو سیدھا بچے والا کچی دا جواب دا سوال ہے، 2025 کیڑے سیاسی لیڈر ریلیونٹ رہے ہیں؟ میں وہی عرض کرتا ہوں. اگر آپ سننا پسند فرمائیں تو میں عرض کر دیتا ہوں. کتنے لے گئے وہ معاملہ کو میں رنگ روڈ تھے؟ دیکھیں جو ادارے ہیں نا آج کے ادارے، ان کے جو ترجمان ہیں نا، ان کو حقیقت بیان کرنی چاہیے. یہ پاپولیرٹی کسی کے رہے نا، مگر یعنی کہ تسی مان رہے ہو کہ وہ پاپولر ہے 2025؟ یار کیوں نہیں، حقیقت ہے سب تو پاپولر. اچھا اس کی وجہ بتانے لگا تھا، وہ آپ پسند نہیں کرتے. میں وجہ بتا رہا ہوں. نہ بھائی میری بات سنیں. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں ڈیولپمنٹ کا، آپ جتنا چاہیں زور لگا لیں عوام کے ریلیف کا، اتنی دیر تک لوگ اس کو قبول نہیں کرتے جب تک آپ پرانے زخموں پہ مرہم نہ رکھیں. پرانے زخموں پہ مرہم کس طرح رکھی جا سکتی ہے؟ وہ اس طرح رکھی جا سکتی ہے کہ بھائی جب میں یہ بات کرتا تھا تو میں پاپولر تھا، آج کوئی اور بات کر رہا ہے تو وہ پاپولر. ہم وہ چیز نہیں دیکھتے کہ حقیقت میں ہمیں اپنا بھی وہ انیلسس کرنا چاہیے یا اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطی. اور آج اس کا ازالہ کوئی ایک ادارے کا سربراہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس کا ادراک ہے اور کرنے کی کوشش اگر کر رہے تو ہم قبول کر لیں. ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ ادارے کا سربراہ جو ہے اس پہ نوٹس لے. نہیں نوٹس نہ لیں. اور آج اگر ادارے کی عزت بن رہی ہے پھر سے، اور
لوگ وہ اس گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں بن رہی, آپ کی گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں بن رہی, وہ اپنی وجہ سے بن رہی, شہباز شریف صاحب کی وجہ سے نہیں بن رہی. میں یہ شاید نہ کہہ سکوں آپ جو کہہ رہے ہیں, مگر میں کہہ رہا ہوں, ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادارے کے سربراہ جو ہیں ان کی وجہ سے ادارے کی عزت بن رہی ہے, ادارے کے متعلق اور ریاست کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. جو اتنی ادارے کو ڈیفینڈ میری موجود میں کریں میں جیلس ہو جاتا ہوں. آپ اتنی کریں جتنی میں برداشت کر سکوں, ٹھیک ہے نا. بھٹی صاحب بڑا گھمایا انہوں نے, مصطفیٰ نواز صاحب نے ڈائریکٹ بات کی, انہوں نے بہت گھما پھرا کے کی. سر یہی بات 2025 مجھے تو لگتا ہے وہی 2024 تھا, وہی 2023 کے مسائل تھے, آپ روشنی ڈالے. اور ویسے آپ سے پوچھنے کی ضرورت تو کوئی نہیں ہے کہ پاکستان میں کس کے نام کس سیاستدان کے نام رہا ہوں, تو جواب پتہ ہے, مجھے سوال کیا پوچھوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قدم بڑھاؤ مصطفیٰ نواز کھوکھر, ہم تمہارے ساتھ پیچھے کوئی بھی نہیں رہے گا. نہیں میں ہوں گا, میں ان کے پیچھے, وہ میرے پیچھے. اچھا, دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ سال بدلتے رہتے ہیں, حالات نہیں بدلتے. دکھ اور تکلیف, 2-4 جملے یہ میں ویسے کہہ چکا ہوں, تسی تے لکھ کے لائی سی محفل بدی کیا کہ چلو نہیں تھوڑا ایک ادھا کیا اگو مزید سن لو سر ان دی تے جیلسی نہیں نہیں کوئی نہیں اگے میں گل کرن لگا جن دی جیلسی ہونی ہے. اچھا, دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ سال بدلتے رہتے ہیں, نہ ہماری غلطیاں بدلتی ہیں نہ ہمارے بلنڈرز بدلتے ہیں, وہی پرانی غلطیاں, وہی پرانے ہم لوگ. اور دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہمارے سال تو بدلتے رہتے ہیں لیکن ہمارا ٹام اینڈ جیری کا کھیل نہیں بدلتا. واہ, یہ نوی گل کیتی ہے تسی. دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ سال بدلتے ہیں, نہ ہم بدلتے ہیں, نہ حکمران بدلتے ہیں, اور اب تو ان حکمرانوں سے جان چھوٹتی مشکل نظر آ رہی ہے. اچھا, 2025 اگر کسی کا سال رہا ہے تو وہ ہماری مسلح افواج کے سال رہے, ایئر فورس کے جاں بازوں کا سال ہے, اور فیلڈ مارشل صاحب کا سال ہے. ہماری زندگیوں میں پہلی جنگ ہے جو ہم نے جیتی باقاعدہ طور پر, اور اپنے سے بڑے دشمن کو ہرایا. اور لیکن 2025 میں مسلح افواج نے تو جو ان پہ جنگ مسلط ہوئی وہ جیت لی, لیکن سویلین قیادت ہار گئی. کیسے وہ ہار گئی کہ 2025 میں مہنگائی بدستور, بے روزگاری بڑی, غربت بڑی, تباہ و برباد کر دیا آئین کے سٹرکچر کو, عدلیہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا, بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں, ووٹ کی عزت نہیں ہے, آئین اور قانون کا اس جمہور لیس نظام ہے, اور آئین اور قانون لیس نظام ہے, آزادی اظہار رائے نہیں ہے, اور بیڈ روموں میں گھس گئی سیاست, اور ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچنے لگی یہ سیاست, اور زہر اگلتے رہے بلکہ آگ اگلتے رہے. بڑے مسکرائے ہو تسی اس گل تے, میں نے پتہ کیوں مسکرائے ہو. تو غدار, تو غدار, تو غدار. اور 2025 انڈاؤٹیبلی, اور نمبر 1 پہ بھی عمران خان, نمبر 2 پہ بھی عمران خان, نمبر 3 پہ بھی عمران خان. اچھا, پورا سال عمران خان کے ارد گرد. لیکن سر ایک بات بتائیں, یہ جو سارے ہیں جو ارد گرد مورے جن کے آپ نے نام لیے ہیں, کون سے مورے, یہ جتنے بھی تھے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس کے, جو اس وقت میں نے مریم صاحبہ کا نام لیا, میں کہہ رہا ہوں یہ سارے A to Z تک یہ سارے رد عمل ہیں عمران خان کا. عمران خان عمل تھا یہ صبح سے دوپہر شام, اور ان کی مہربانیوں سے عمران خان نمبر 1 رہا ہے, کیونکہ ان کی کوئی تقریر, کوئی بیان, کوئی جملہ, کوئی کچھ جس سے عمران خان نکلا ہو مجھے بتا دیں. جس دن ہم نے شو نہیں کیا اس دن انہوں نے عمران خان کی بات کی. یہ بات صحیح ہے. اور یہ ڈرپ ہے طاقت کی عمران خان کے لیے. عمران خان ڈرپ ہے طاقت کی اس نظام کے لیے, کہ جب اس کی عمران خان صاحب کی باری آتی ہے تو پھر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ مارے جائیں گے اگر علیحدہ ہوئے تو ایک وقت تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ پرو بھٹو صاحب سیاست ہے اور اینٹی بھٹو صاحب. پھر ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ اینٹی نواز شریف سیاست ہے, پرو نواز شریف سیاست ہے. آج پرو عمران خان سیاست ہے, اینٹی عمران خان سیاست ہے, اور آج ہاؤس آف بھٹو ارریلیونٹ ہو گیا, ہاؤس آف شریف ارریلیونٹ ہو گیا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ فلاں وہاں کام کر رہا ہے, فلاں وہاں کام کر رہا ہے, ابھی تو ابتدائی عشق ہے. ابھی تو کام کر رہا ہے, یعنی پرفارمنس, ترقی, کوئی دورے کر رہا ہے, کوئی آرمی لیڈروں کو مل رہا ہے, کوئی پنجاب میں تیر مار رہا ہے. یہ اس پہ پاکستان میں نہیں چلتی چیزیں. پرفارمنس پہ اگر ووٹ مل رہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود عمران خان پاپولر بھی ہیں, یہ لوگ پاپولر بھی نہیں ہیں, کوئی سسٹم جو ہے وہ صحیح بھی نہیں ہے, لیکن وہ صحیح کرنے کے لیے عوام کا پریشر ہوتا ہے. وہ پریشر عمران خان اپنی تمام تر پاپولیرٹی کے باوجود نہیں اسٹیبلش کر سکے. یہ بھی تو ایک 2025 کا اسٹرائکنگ فنامنا ہے. جتنی دفعہ انہوں نے کال دی عوام کو باہر نکلنے کی, چاہے گنڈا پور کو دی یا اب سہیل افریدی کو, عوام نہیں نکلی. اب سہیل افریدی کو آپ دیکھیں لاہور جیسے گڑھ میں, لبرٹی میں بھی گئے, ہر جگہ پہ گئے,
کوئی ویلکم نہیں, کوئی خبر نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. نہیں, سہیل افریدی صاحب کا جو لاہور آنا, 3 دن رہنا سرگودا لاہور, کمال پاکستان تحریک انصاف کے لیے رہا. 3 سال کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں جم غفیر نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. جو نکلے گا اس پہ پرچہ ہوگا, مقدمہ ہوگا. تو سہیل افریدی صاحب آئے, اور یہ ڈفرینس ہے بٹوین سہیل افریدی اینڈ علی امین گنڈا پور. یہ ہے وہ جو جینون اور دوسری طرف اگر آپ کر کے ہیں. جہاں تک عوام کا ہے تو یہ اس نظام جو موجودہ نظام, اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ عوام لیس نظام ہے, جمہور لیس نظام ہے, عدلیہ لیس نظام ہے, صحافت لیس نظام ہے, بنیادی انسانی حقوق لیس نظام ہے, ووٹ کی عزت لیس نظام ہے, آئین اور قانون لیس نظام ہے. طبقہ اشرافیہ کا ایک ایلیٹ کیپچر ہے, جن جپھا ہے. اور آپ کو لگتا ہے 2025 میں کچھ چینج ہوگا؟ مجھے تو نہیں لگتا. 2026 میں نہیں, مجھے بھی نہیں لگتا. میں نے ایک, البتہ میں معافی چاہتا ہوں کہ 2024 کے اینڈ پہ کہا تھا کہ 2025 میں عمران خان رہا ہو جائیں گے, لیکن حالات ایسے رہے کہ وہ نہیں ہو سکے. اور اب مجھے 2026 میں عمران خان کی رہائی نہیں نظر آ رہی. ایک تو 2026 میں رہائی نہیں نظر آ رہی, نہیں آ رہی. پریشان نہ ہو, پریشان ہو, نہیں آ رہی. مصطفیٰ بھائی, میاں جاوید صاحب اور بھٹی صاحب, میں آپ کو بریک کے بعد ایک تو سنواؤں گا عمران خان کن حالات میں ہیں. بھٹی صاحب نے ایک انٹرویو کیا انجینئر صاحب کا, اور انجینئر صاحب خود بتائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے بڑی انٹرسٹنگ آفر کی ہے, جو تحفظ آئین والوں کے لیے بھی ہے, پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے, اچکزئی صاحب کے لیے بھی ہے, کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن 2024 کے الیکشن میں بات نہیں ہوگی. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر جو کہ روح رواں ہیں تحریک تحفظ آئین کے, اور ان کی وہ جو اعلامیہ کے اندر پہلی کلوز ہی یہ تھی, تو کیا مصطفیٰ نواز صاحب اور ان کے ہم نوا, ان کا گروپ عمران خان, ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ اور 2026 میں بھٹی صاحب تک نے کہہ دیا کہ عمران صاحب کے بحرانے کی کوئی وہ نظر نہیں آ رہی, تو پھر یہ سسٹم تو ایسے ہی چلے گا. فیض حمید نے آموں کے بہانے مجھے منشیات پھنسانے کی سازش کی, جاوید لطیف صاحب کا دعویٰ. یہ میں دعویٰ ان سے پوچھوں گا بھائی کیسے آموں کے ذریعے جہاز اڑتے ہوئے دیکھا تھا میں نے, وہ جو آئے تھے جنرل ضیاء والا معاملہ, ان کو کس طرح پھنسانے کی سازش کی؟ سب کچھ بریک کے بعد. جی ہم بات کر رہے ہیں 2025 ختم ہوا چاہتا ہے, 2026 آیا جاتا ہے. مصطفیٰ بھائی, پرائم منسٹر نے آپ لوگوں کو اور اپوزیشن کو اور آپ کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے, لیکن پرائم منسٹر یا حکومت نے یہ کہا ہے کہ 2024 کے الیکشن میں بات نہیں ہوگی. آپ کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا یہ کہ اس کے بغیر مذاکرات ہو جائیں؟ کامران بھائی, ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ 2025 جس طرح سیاسی بحران کا شکار رہا, جی, اور جس کے نتیجے میں ہماری معیشت نے بھی سفر کیا اور عام آدمی کاسٹ ادا کر رہا ہے, ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ 2026 ایسا نہ ہو اور سیاسی درجہ حرارت میں کمی بھی آئے, اور اس ملک میں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ بھی ہو. اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے وزیر اعظم نے جو ڈائیلاگ کی آفر کی ہے اپوزیشن کو, ڈائیلاگ میں انگیج ہونے کی ولنگنس کا بھی اظہار کیا ہے تحریک تحفظ آئین, اور اس کے اندر جو مزید گفت و شنید ہوگی, ناؤ دا بال از ان دا گورنمنٹس کورٹ, کہ وہ کس طرح. سر یہ پوائنٹ میں بتائیں نا, آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ حکومت کہہ رہی ہے, پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کرنے کو تیار ہے, لیکن 2024 کے الیکشن میں بات نہیں ہوگی, وہ ہو چکے ہیں, پاسٹ ٹرانزیکشن ہے وہ. 2018 کا الیکشن ہو, 2024 کا الیکشن ہو, یا اس سے پہلے بھی جو الیکشنز ہوئے, اصل جو چیز ہمیں حل کرنی ہے کامران بھائی, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹرانسفر آف پاور کا جو پروسیس ہے, انتقال اقتدار کا جو طریقہ کار ہے, اس کو ہم نے اتنا کنٹروورشل بنا دیا ہے کہ اس پر کسی فریق کو بھی اعتماد نہیں رہا. جی, تو اس پروسیس کو کریڈیبل بنانا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس کو کریڈیبل نہیں بناتے تو ہر الیکشن سائیکل ایک نئے کرائسس کو جنم دے گا. ہمیں ماضی کی غلطیوں کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا, اور مستقبل کے لیے ہمیں اس چیز کو انشور کرنا پڑے گا کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں وہ کسی بھی صورت ایک نئے کرائسس کو جنم نہ دے. ہم پچھلے 10 سالوں سے ایک کرائسس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, کرائسس در کرائسس, اور اس کی ساری قیمت پاکستان کے لوگ ادا کر رہے ہیں. اگر ہم صرف اس الیکشن کے پروسیس کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اسی کے ساتھ باقی تمام چیزیں جڑی ہیں. تو سر آپ کے اگر عوام کی آپ کا ایشو عمران خان وغیرہ کی رہائی نہیں ہے, آپ کی جو اعلامیہ, آپ کے جو قومی تحفظ, کیونکہ اچکزئی صاحب کا تو اور پی ٹی آئی کا تو یہی معاملہ ہے نا, آپ کا یہ ایشو نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہم نے جو ڈائیلاگ کی آفر ایکسیپٹ کی ہے, اپنی ولنگنس کا اظہار کیا ہے, اس میں ہم نے کوئی شرائط نہیں رکھی, اس میں ہم نے قومی ایشوز کی بات کی ہے. اور قومی لیکن پرائم منسٹر نے سر شکایت ایک شرط رکھ دی ہے نا, اس پہ آپ نے مجھے کلیئرلی بتا رہے کہ اس کے بغیر آپ بات کر سکتے ہیں 2024 کے الیکشن کو ایڈریس کیے بغیر. 2024 کا الیکشن تو پورا پاکستان جانتا ہے کامران بھائی کیسے ہوا. سر وہ آپ ان الیکشنز کے نتیجے میں
آنے والی is it a no from you کہ ہم اس کے بغیر بات نہیں کریں گے پرائم منسٹر سے؟ دیکھیے ابھی اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ڈائیلاگ میں جب ہم بیٹھیں گے، میں آپ کے ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کے یا کسی اور ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کے یس اور نو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ہمیں ڈائیلاگ کے اندر جب بیٹھیں گے تو ہم بہت سے ایشوز کے اوپر بات کریں گے، پارلیمان کی بالادستی پہ بات کریں گے، سویلین بالادستی پہ بات کریں گے، 1973 کو کانسٹیٹیوشن کی ریسٹوریشن کی بات کریں گے، اس کے اندر ہم نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کی بات کریں گے، الیکشن پروسیس کو کریڈیبل بنانے کی بات کریں گے. ہم ان چیزوں کے اوپر براڈر ایشوز کے اوپر آئیں گے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، عمران خان صاحب کی قید، عمران خان صاحب کے دیگر ساتھیوں اور تحریک انصاف جو سختیاں برداشت کر رہی ہیں، آئی ایم شور کہ میاں صاحب جو اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، ہمارے دوست ہیں، بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں. کون سا سیاستدان ایسے چاہے گا کہ کسی دوسری جماعت کے سربراہ کو یا اس کی جماعت کے کارکنان کو ان تکالیف سے گزرنا پڑے جو آج یہ گزرے ہیں یا ماضی میں جو میاں نواز شریف صاحب گزرے اور جو میاں جاوید لطیف صاحب گزرے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. پولیٹیکل کلچر کے اندر سے یہ سیاسی مخالفتوں کو سیاسی مصطفیٰ بھائی آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، دشمنیوں میں نہیں بدلنا. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. میاں جاوید لطیف صاحب، میں ذرا آپ کو پہلے تو آپ بہت کہا کرتے تھے جیل کے معاملات، یہ بھی کہا کرتے ہیں، میں جلدی سے آپ کو ایک انٹرویو کی جھلک سنوا دوں پھر آپ سے آ کے بات کرتے ہیں. انجینئر محمد علی صاحب کا انٹرویو کیا ہے ارشاد بھٹی صاحب نے، جو پڑوسی تھے. انجینئر بھٹی صاحب پڑوسی نہیں عمران خان کے جیل میں، انجینئر صاحب پڑوسی صاحب. سنیے پھر آتے ہیں واپس. میاں صاحب کو اعتراض تو نہیں کہ عمران خان ادھر دیسی گھی کے تڑکے، ٹی وی اخبار دیسی مرغیاں کھا رہا ہے، جیل تو پھر جیل ہی ہے نا سر. چلیں کامران نال ہی مصطفیٰ صاحب کی گل کا جواب دے دیو کہ تسی بھی ظلم سے ہے، تسی ظالم بنے ہو. کامران صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ چلے اللہ کا شکر ہے جو گواہی آ گئی مرزا علی محمد صاحب اور ان کے ساتھ آئی انہوں نے نال آئی تو چاہتے رہے سر کچھ اور ہی نکلے، لیکن انہوں کی خواہش نہ پوری ہوئی. بہرحال اللہ ان کو سے زندگی دے. جہاں تک مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا کہنا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ ٹرانسفر آف پاور جو ہے اس کا کوئی طریقہ کار اور سیف طریقہ کار اور بالکل ایک صاف شفاف طریقہ کار. ٹھیک ہے، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ 2024 کو ڈسکس کریں، اس کا حل یہ نہیں ہے آپ 2018 کو ڈسکس کریں. بھائی اگر اگلا الیکشن ڈسکس کر لیں. نہیں میری بات سنیں، کہیں سے کامران صاحب آپ نے شروع کرنا ہے نا. آپ 2018 اور 2024 کو ڈسکس کر لیں، پھر دونوں ہی ایک جیسے ہیں اور پھر دونوں ہی بینیفیشری ہیں. اچھا پھر دونوں ہی بینیفیشری ہیں تو پھر پیچھے نہ جائیں، آگے بڑھیں. اور آگے بڑھنے کا طریقہ کار جو آپ بیٹھ کے رولز آف گیم بنائیں، آپ آگے بڑھ کے ریاست کو فائدے دینے کی بات کریں. کس طرح؟ اگر جو بار بار آپ کہتے ہیں کہ تسی جلیبی وانگو گفتگو کیتی ہے، وہ میں بریکج کیا ہے تسی بھول گئے ہو، آنر نہیں کہہ رہی سی گل. چلو کیا دے آئی سی میں کیا جی کیا میں نے اس لیے وہ کی تھی کہ سیاق و اسباب کے حوالے سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھائی میرے پاکستان اس وقت بہتر پوزیشن میں ہے. یہ سب آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے نا، کیونکہ آپ لوگوں سے بڑی زیادتی کی اس نے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، دل کی بات بتائیں. میں دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ میرے ساتھ کسی اور کے ساتھ جس کے ساتھ بھی اس نے کیا ہے نا، سب کو چاہیے کہ اس کو معاف کر دے. واہ مگر ضروری ہے، مگر اپنا رویہ کم از کم وہ بدل لیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں. بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ایک سٹیپ پیچھے چلا جائے. یس، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ہم سب آگے بڑھیں. اور اس کا ایک طریقہ بھی ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تمام سیاستدان باریاں لینے یا دینے کی بجائے اکٹھے مل کے آئین، قانون، سویلین بالادستی، انصاف سب کچھ ہم کہتے ہیں، مگر عملاً کر کے دکھائیں تو عوام بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، پاکستان بھی آگے بڑھے گا. عوام تو خیر کسی کی پرواہ نہیں کر رہے، نہ آپ کی نہ اس کی، عمران کی. بھٹی صاحب یہ مل کے معاف، ایک تو مبارک ہو، آپ نے بڑا زبردست انٹرویو کیا. تو انجینئر صاحب نے گواہی دے دی کہ عمران خان صاحب کو دیسی مرغے، تڑکے وغیرہ یہ سب کچھ مل رہے ہیں، ٹی وی بھی، اخبار بھی ہے، جیل تو پھر بھی جیل ہے. یہ تجویز کیسی ہے؟ میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دیں ساری پولیٹیکل پارٹی جن پہ عمران خان نے ظلم کیا ہے، اور عمران خان بھی پیچھے ہٹ جائیں. اچھا ایک سیریس نوٹ پہ بات ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ جن کے فالورز ہیں، اور جو ہمیشہ ان کی کوئی بھی تقریر، کوئی بھی لیکچر درود شریف سے شروع ہوتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر، اور جن کا نعرہ ہے جو کئی بار مارتے ہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ان پر 295C کا مقدمہ بنا.
اسی انٹرویو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس پورے اپنے علماء سے کہا ہے اور حکومت سے کہا ہے کہ 295C جس پر لگنی ہو اس کا ایک میکینزم بنائیں. پہلے تو انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے, یہ تو خیر علماء کا کام ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ کسی پر بھی اتنا بڑا سنجیدہ اور اتنا بڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان, آل اولاد قربان, ہماری ریڈ لائن ہے, ان کی ایک اگر انجینئر محمد علی مرزا محفوظ نہیں ہے تو اس ملک کا کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک میکنزم بنائیں تو پھر اس میکنزم سے گزر کر آگے جائیں. اچھا اب بتائیں, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان, اور دوسری بات ہے کہ میں نانکا پنڈ کے ساتھ ہوں. عمران خان معافی مانگ رہے ہیں؟ نہیں, دو چیزیں ہیں نا بھائی, یعنی یا دو چیزیں, یہ تو روز ہی منگتے ہیں, یہ تو روز ہی منگتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ کاش کوئی اس ملک میں نیلسن منڈیلا والی سوچ آ جائے کسی میں بھی. اللہ نے جو اقتدار میں ہیں, جو حکمران ہیں, جو ان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے, کسی میں بھی بڑا آپ نے گہری بات کی. جی سر, وہ آپ سمجھ گئے ہیں. تو کسی میں بھی اگر یہ آ جائے, اور کیونکہ ان میں آئے نہ آئے, ان سے بلائیں گے بڑھ کیا فرق پڑتا ہے. میں نیلسن منڈیلا صاحب کو اس سطح پہ تو نہیں لاؤں گا. لو جی, میں آپ کو بریک کے بعد بتاتا ہوں کہ 2025 ایکچولی کس کا سال رہا. ایک بریک کے بعد. ہر گزرتے سال سیاست کا تو جنازہ ہی اٹھا ہے اس ملک سے, اور بالکل صحیح اٹھا ہے, ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اٹھا ہے. باقی افواج پاکستان نے اس سال جو مارکہ حق کیا وہ تو پوری دنیا مانتی ہے, ہم اس کو کہیں یا نہ کہیں, ہمارا تو کہنا, ہم تو ہیں پاکستان کے تو ہم تو کہیں گے ہی, لیکن جو دشمنوں نے جس کی تعریف کی وہ پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کی فوج کی قیادت. 2026 کا سال انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی چڑھائیں گے, کوئی نیا چاند چڑھنے والا نہیں, یہی پرانے فیسز ہیں, انہی کو دیکھیے, انہی کو برداشت کیجئے. اس قوم کی اس سے بڑی بری سزا کیا ہو سکتی ہے. میں بھی برداشت کر رہا ہوں, آپ بھی کیجئے. کل تک اجازت.